رات کا سناٹا ہمیشہ ایک جیسا نہیں ہوتا، کبھی یہ سکون دیتا ہے اور کبھی دل کے اندر چھپے شور کو اور زیادہ واضح کر دیتا ہے۔ اس رات میرے لیے یہ سناٹا ایک سوال بن چکا تھا۔ میں کھڑکی کے سامنے کھڑا تھا، شہر کی روشنیاں دیکھ رہا تھا۔ نیچے سڑک پر گاڑیاں چل رہی تھیں، لوگ اپنے گھروں کو جا رہے تھے، ہر کسی کی کوئی نہ کوئی منزل تھی سوائے میرے پاس سب کچھ تھا مگر دل خالی تھا۔ کبھی کبھی انسان کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ اداس کیوں ہے، بس ہوتا ہے۔ اور اسی بس ہونے نے مجھے اس رات گھر سے باہر نکال دیا۔ میں بغیر کسی مقصد کے چلتا گیا، قدم خود بخود راستہ چنتے رہے، اور پھر اچانک میں ایک ایسی گلی کے سامنے کھڑا تھا جس کے بارے میں صرف سنا تھا۔ وہ گلی روشنیوں سے جگمگا رہی تھی، مگر وہ روشنی عجیب تھی، مصنوعی، بھاری، جیسے کسی دکھ کو چھپانے کے لیے جلائی گئی ہو۔ اندر سے ہنسی کی آوازیں آ رہی تھیں، مگر ان میں خوشی نہیں تھی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ واپس چلا جاؤں، مگر پھر دل نے کہا آج نہیں تو کبھی نہیں۔ میں نے دروازہ کھولا اور اندر چلا گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی جیسے ایک الگ دنیا شروع ہو گئی۔ رنگ، روشنی، ساز، کہکے، سب کچھ بہت تیز، بہت نمایاں۔ مگر چند لمحوں بعد وہ سب دھندلا گیا، کیونکہ میری نظر ایک جگہ جا کر رک گئی تھی۔ وہ باقی سب سے الگ تھی۔ نہ وہ کسی کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور نہ کسی کی توجہ حاصل کرنے کی۔ وہ بس خاموش بیٹھی تھی، جیسے ایک شور میں بھی اس کا دل کہیں اور تھا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف کھینچتا چلا گیا۔ میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ میں نے آہستہ سے پوچھا۔ وہ میری طرف دیکھے بغیر بولی، یہاں کوئی پوچھتا نہیں۔ میں ہلکا سا مسکرایا، میں پوچھنے والے میں سے ہوں۔ چند لمحے کی خاموشی کے بعد اس نے آہستہ سے کہا بیٹھ جاؤ۔ میں بیٹھ گیا، مگر عجیب بات یہ تھی کہ اس کے قریب بیٹھ کر بھی مجھے کوئی بے چینی نہیں ہو رہی تھی، بلکہ ایک عجیب سا سکون تھا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر اس نے خود ہی پوچھ لیا، پہلی بار آئے ہو؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، کیسے پتہ چلا؟ وہ ہلکی سی مسکرائی۔ جو لوگ بار بار آتے ہیں ان کی آنکھوں میں حیرت نہیں ہوتی۔ میں نے اس کی بات پر ہنستے ہوئے کہا، تو میری آنکھوں میں کیا ہے؟ وہ چند لمحے مجھے دیکھتی رہی، پھر آہستہ سی بولی، تلاش۔ یہ لفظ سن کر میں خاموش ہو گیا۔ شاید وہ صحیح کہہ رہی تھی۔ تمہارا نام؟ میں نے ہمت کر کے پوچھا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، جیسے فیصلہ کر رہی ہو کہ بتائیں یا نہیں۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، نور۔ یہ نام سن کر دل میں عجیب سا احساس ہوا، جیسے واقعی اندھیرے میں کوئی روشنی مل گئی ہو۔ اس رات ہماری باتیں زیادہ نہیں ہوئیں، مگر اس کی خاموشی، اس کی آنکھیں، اس کے الفاظ، سب میرے ساتھ گھر تک آئے۔ اور پھر اگلے دن میں نے خود کو دوبارہ وہیں پاتا ہوں۔ یہ ایک عادت بن گئی، میں روز اس سے ملنے جانے لگا۔ شروع میں وہ کم بولتی تھی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے الفاظ میرے سامنے بانٹنا شروع کیے۔ ایک دن اس نے اچانک پوچھا، تم واقعی کیوں آتے ہو؟ سچ سچ بتاؤ۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، کیونکہ یہاں سب کچھ مصنوعی ہے، مگر تم نہیں ہو۔ وہ خاموش ہو گئی، اور اس خاموشی میں ایک ہلکی سی لرزش تھی۔ وقت گزرتا گیا اور ہمارے درمیان ایک ایسا رشتہ بن گیا جسے الفاظ میں بیان کرنا مشکل تھا۔ یہ محبت تھی یا کچھ اور، مگر سچا تھا۔ ایک رات بارش ہو رہی تھی، تیز بارش، سڑکیں خالی، ہر کوئی اپنے گھروں میں بند، مگر میں
بھیگتا ہوا اس کے پاس پہنچ گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ تم پاگل ہو، اس موسم میں یہاں آئے ہو؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں کیوں کہ تم یہاں ہو۔ وہ چند لمحے مجھے دیکھتی رہی اور پھر پہلی بار وہ دل سے ہنسی، وہ ہنسی جو سیدھا دل تک جا کر لگی۔ اسی رات وہ اچانک سنجیدہ ہو گئی۔ اگر میں یہاں نہ ہوتی تو تم پھر بھی مجھ سے ملتے؟ میں نے بغیر سوچے کہا، میں تمہیں کہیں بھی ڈھونڈ لیتا۔ وہ میری طرف دیکھتی رہی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں یہاں اپنی مرضی سے نہیں ہوں، اس نے آہستہ سے کہا۔ میرا دل جیسے رک گیا۔ مجھے بیچ دیا گیا تھا اپنے ہی لوگوں نے۔ یہ الفاظ سن کر جیسے سب کچھ خاموش ہو گیا، بارش کی آواز بھی، دل کی دھڑکن بھی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اب تم اکیلی نہیں ہو۔ وہ ہلکی سی مسکرائی، مگر اس مسکراہٹ میں درد تھا۔ یہاں سے نکلنا آسان نہیں ہوتا۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ مشکل ہو سکتا ہے، ناممکن نہیں۔ اس دن کے بعد میری زندگی کا ایک ہی مقصد تھا، نور کو آزاد کرانا۔ میں نے دن رات محنت کی، ہر ممکن کوشش کی۔ کبھی تھک جاتا، کبھی ہار ماننے کو دل کرتا، مگر ہر بار نور کی آنکھیں مجھے روک لیتی تھیں۔ پھر ایک دن سب کچھ بدل گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو نور نہیں تھی۔ میرا دل جیسے رک گیا۔ میں نے ہر کسی سے پوچھا اور آخر کار جواب ملا، اسے کسی اور شہر بھیج دیا گیا ہے۔ یہ سن کر جیسے سب کچھ ختم ہو گیا، مگر نہیں، میں نے ہار نہیں مانی۔ میں نے اسے ڈھونڈنا شروع کیا، شہر شہر، گلی گلی۔ مہینوں کی تلاش کے بعد آخر کار میں اس تک پہنچ گیا۔ وہ ایک کمرے میں بیٹھی تھی، پہلے سے زیادہ خاموش تھی، زیادہ ٹوٹی ہوئی۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ایک چمک آئی۔ تم آ گئے، میں نے اس کے قریب جا کر کہا، میں تمہیں لینے آیا ہوں ہمیشہ کے لیے۔ اس نے کہا، تم مذاق کر رہے ہو؟ میں نے کہا، میں مذاق نہیں کر رہا، میں حقیقت میں تمہیں ہمیشہ کے لیے لینے آیا ہوں۔ اس نے حسرت بھری نگاہوں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی، میرا یہاں سے جانا آسان نہیں، کیونکہ مجھے بیچا گیا ہے، اور یہ تم سے جب تک رقم وصول نہیں کریں گے تب تک میں یہاں سے نہیں جا سکتی۔ میں نے اسے کہا، تمہیں چاہے کروڑوں روپے دے کے آزاد کرنا ہو، میں یہاں سے تمہیں آزاد کرواؤں گا۔ وہ بولی، اتنی بڑی رقم تم میرے لیے کہاں سے لاؤ گے؟ اور مجھے یہاں سے آزاد کر کے میرے ساتھ شادی کر کے کیا کرو گے؟ سماج، لوگ تمہارے بارے میں کیا کہیں گے؟ میں نے کہا، سماج، دنیا جو بھی کہے، مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں، بس تم میرے آنے کا انتظار کرنا، میں بہت جلد تمہیں یہاں سے آزاد کرواؤں گا۔ مشکلات آئیں، ایک نہیں بے شمار آئیں، ہر قدم پہ رکاوٹیں کھڑی تھیں، جیسے قسمت بھی ہمیں آزما رہی ہو۔ کبھی پیسے کم پڑ جاتے، کبھی راستے بند ہو جاتے، کبھی ایسا لگتا کہ شاید یہ سب ممکن ہی نہیں۔ ان دنوں میں نے صرف محنت نہیں کی بلکہ اذیت کاٹی ہے، راتوں کی نیند قربانی کی، دن کا سکون چھوڑ دیا۔ ہر لمحہ ایک ہی سوچ تھی، نور کو اس اندھیرے سے نکالنا ہے۔ کئی بار ہار ماننے کو دل چاہا، مگر جب بھی آنکھیں بند کرتا تو نور کا چہرہ سامنے آتا اور میں پھر سے کھڑا ہو جاتا۔
آخر کار وہ دن آ گیا جب میں نے اپنی ساری زندگی کی جمع کی ہوئی پونجی ایک جگہ رکھی۔ وہ رقم صرف پیسے نہیں تھے، وہ میری محنت، میری امیدیں، میری محبت تھی۔ ہاتھ کانپ رہے تھے، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری۔ اور پھر ایک لمبے انتظار، بے شمار آزمائشوں اور نہ ختم ہونے والی کوششوں کے بعد آخر کار وہ دن آ گیا اور نور آزاد ہو گئی۔ نئی زندگی آسان نہیں تھی مگر سچی تھی۔ چھوٹا سا گھر، سادہ سی خوشیاں اور ایک دوسرے کا ساتھ۔ وقت کے ساتھ نور نے اپنے ماضی کو طاقت بنا لیا۔ اس نے ان لڑکیوں کے لیے کام شروع کیا جو ابھی بھی اسی اندھیرے میں تھیں۔ وہ اب صرف نور نہیں تھی، وہ روشنی بن چکی تھی۔ اور میں آج بھی اس رات کو یاد کرتا ہوں جب میں بے مقصد نکلا تھا اور اپنی زندگی کا مقصد پا لیا تھا۔ میں آج بھی سوچتا ہوں کہ اگر اس رات میں گھر سے نہ نکلتا تو شاید میں کبھی جینا نہ سیکھ پاتا۔ محبت اگر سچی ہو تو وہ انسان کو ڈھونڈ لیتی ہے، چاہے وہ اندھیروں میں ہی کیوں نہ چھپی ہو۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں، تاکہ میں آپ کے لیے ایسی ہی مزید دل کو چھو لینے والی کہانیاں لے کر آتا رہوں۔